السلام علیکم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ کے واقعے کی، جب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک کپتی کا قتل ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کپتی کے قتل کے بعد کیا ہوا آپ کے ساتھ۔ جب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں کپتی قتل ہو گیا تو آپ اس واقعے کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آپ اسی خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا پھر وہی اسرائیلی ایک دوسرے کپتی سے لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے آپ کو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے اس اسرائیلی سے کہا کہ تم بہت بڑے جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑتے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ نے اس کپتی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل تو ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کپتی یہ سن کر فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر مخبری کر دی کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس منعقد کی جس میں کپتی کے قصاص کے متعلق مشاورت کی۔ آخرکار یہ طے ہوا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں سورہ القصص آیات 18 تا 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے پھر آپ نے شہر میں ڈرتے ڈرتے اور انتظار کرتے ہوئے صبح کی، اچانک دیکھا کہ پھر وہی شخص جس نے کل آپ سے مدد مانگی تھی آپ کو پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، بلا شبہ تو صاف گمراہ شخص ہے۔ پھر آپ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ اسرائیلی یہ سمجھ کر کہ آپ مجھے پکڑنے والے ہیں کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا آپ مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تھا؟ آپ تو زمین میں ظالم اور سرکش بن کر رہنا چاہتے ہیں اور آپ اصلاح کرنے والا نہیں بننا چاہتے۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا تھا، مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مومن مرد بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور آپ کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہنے لگا، فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں۔ اس بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ القصص آیت نمبر 20 میں بیان فرماتے ہیں، اور موسیٰ کے قتل کے مشورہ کے بعد ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، بے شک سردار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں، آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں، یقیناً میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ اپنے قتل کی سازش کی اطلاع ملتے ہی چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے تاکہ کہیں فرعون آپ کو قتل نہ کروا دے۔ سفر کے دوران آپ اللہ سے ظالموں کے نجات سے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ آپ مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ سورہ القصص کی آیات 21 تا 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، چنانچہ آپ اپنے قتل کی خبر سنتے ہی خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب آپ مدین کی طرف روانہ ہوئے تو کہا، امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ مصر سے چل کر مدین کے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہیں۔ آپ ہمدردی کے جذبے سے ان کے پاس گئے اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کمزور ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لگتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں۔ آپ نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کنویں سے پانی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ اس بارے میں اللہ پاک سورہ القصص آیت 23 تا 24 میں بیان فرماتے ہیں، اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، اور ان کے علاوہ دو لڑکیوں کو بھی دیکھا جو اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے لوٹ نہ جائیں اور ہمارے والد ہی برے آدمی ہیں۔ موسیٰ نے ان دونوں پر ترس کھاتے ہوئے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر یہ دعا مانگنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، آپ جو بھلائی بھی مجھ پر نازل فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر اللہ سے بھلائی کی دعائیں مانگنے لگے۔ وہ دونوں لڑکیاں خلاف عادت اپنی بکریاں لے کر گھر جلدی پہنچ گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آج بکریاں بھی خوب پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور آپ بھی جلدی آ گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پورا قصہ اپنے والد کو سنایا تو حضرت شعیب نے دو لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ اس نوجوان سے کہو کہ میرے والد تمہیں تمہاری مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ جب حضرت شعیب کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا،
آپ پرامن ہو جائیں، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب نے آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس شرط پر نکاح کی پیشکش کی کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں گے۔ آپ نے اس شرط کو قبول فرماتے ہوئے حضرت شعیب کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ القصص آیت 25-28 میں بیان فرماتے ہیں، پھر ان عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور اپنا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، آپ نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک نے کہا، آئے بچ بن خادم رکھ لیجئے، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ خادم رکھنا چاہیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امانت دار۔ شعیب نے حضرت موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے اس شرط پر کر دوں کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کا تعاون اور مہربانی ہوگی، میں اس معاملے میں آپ پر سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی ہے، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔